چکا ہوں کہ وہ جو لیکچر تھا وہ چونکہ وہ کتاب 15 پوائنٹس پر مشتمل تھی، اس لیے اس لیکچر کو ہمیں ایک سیکنڈ پارٹ کا نام دے دیا۔ تو پرسنل ڈیولپمنٹ سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ میرے پاس، آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ سکتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کتاب ہے یہ، اور یہ کتاب جو ہے کتاب ٹین نے ان کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ 10 کتابیں جو ہیں وہ ایک لسٹ کے اندر، ایک ترتیب کے اندر انہوں نے دی ہوئی ہیں، اور یہ فرسٹ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ون اینڈ انفلوئنس پیپل۔ یہ کتاب جو ہے بیسیکلی ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے چونکہ میں آپ سب کو جو 5 پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ وہ آپ کو بتا چکا تھا، اب فردر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، اور دیٹ از دی لاسٹ ویڈیو آف دس بک، سو یہ اگلے پوائنٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر جو ہے سیکنڈ پارٹ میں جو پہلا پوائنٹ ہے بڑا خوبصورت ہے، اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو کوشش کریں اگلے انسان کا نام یاد رکھیں۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ یاد رکھیے جب آپ کسی بھی انسان سے ملتے ہیں، اینی ون پرسن ہو اٹیچڈ ان یور لائف، سو آپ کوشش کریں آپ اس کا نام اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھیں۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نام جو ہے کسی کا چونکہ مشکل نام ہوتا ہے، کچھ لوگ ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں، تو اگلا بندہ بھی فیل کرتا ہے کہ آپ جب اسے اوے کر کے بلائیں یا اس طرح، یاد رکھیے گا انسان کا جو ذہن ہوتا ہے نا، اس ذہن کی دنیا میں ایک ہیرو ہوتا ہے، اور وہ ہیرو جو ہوتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ کا نام انسان کے ذہن میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کسی انسان کا جب آپ نام لیتے ہیں یا نام یاد رکھتے ہیں تو وہ انسان جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کو وہ اچھا سمجھتا ہے، آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن جو ہے بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے امریکہ کے اندر ایک مشہور نامی گرامی میگزین کے ایڈیٹر ہیں ایڈورڈ بوک، ان کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی کسی انسان سے ملتے تھے تو ہمیشہ ان کے پاس ایک نوٹ بک ہوتی تھی چھوٹی سی، تو اس کے اوپر وہ اس سے ریلیٹڈ اس کا نام، اس کی سٹوری، کچھ اس کے بارے میں لکھ لیتے تھے۔ جب وہ اس انسان سے دوبارہ ملتے تو وہ اس کے بارے میں وہ دلچسپ حقائق، وہ جو اس نے اس وقت کا جو واقعہ تھا لکھا ہوا تھا، جب وہ بتاتے ہیں تو لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، اس طرح وہ لوگ ان کے گرویدہ بن جاتے ہیں۔ اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے لوگوں سے جب آپ ملیں تو ان کی دلچسپی کی بات کریں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جب ہم کسی انسان سے ملتے ہیں تو میکسیمم جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اپنے بارے میں ہی کہتے رہتے ہیں، اور اس طرح ہوتا کیا ہے، جو سامنے والا آدمی ہوتا ہے وہ بور ہو جاتا ہے، وہ بورنگ فیل کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ کسی انسان کی دلچسپی کو نمایاں کرتے ہیں، اس طرح وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب کسی انسان کی دلچسپی کو نمایاں کیا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کسی انسان کی اچھائی کو نمایاں کرنا بیسیکلی اصل میں آپ کا مخلص پن یہی ہے۔ اور جو اس میں جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فوری توجہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ بہت اہم ہے۔ یاد رکھیے گا پبلک ڈیلنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو کوشش کیجئے آپ اس انسان کو یہ احساس دلائیے اور یہ سمجھائیے کہ یار وہ انسان آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں، میں نے اکثر اپنے دوستوں سے جب میں ملتا ہوں تو میں یار ان کو کہتا ہوں کہ یار فلاں وقت جو تھا میرے لیے بڑا مشکل تھا، یا جو میں نے وہ والے جو ایگزامز دیے تھے وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتے، بہت میں سمجھتا ہوں ناممکن ہوتے اگر آپ میرے اس وقت میں ہیلپ نہ کرتے۔ یہ احساس لوگوں کے اندر دلانا کہ آپ نہ ہوتے یا آپ کی وجہ سے میں جو کچھ ہوں، اس طرح لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بحث نہ کریں۔ یاد رکھیے گا جب بھی آپ کسی انسان سے جب آپ کی تلخ کلامی ہوتی ہے تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کا جو ریئیکشن کرتے ہیں آپ بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بحث جو ہے بڑی بری چیز ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تو بحث جو غصہ ہے نا بیسیکلی یہ بحث کی جڑ ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس کے لیے ضروری جو ہے، جو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتا ہوں، آپ کوشش کیجئے کہ جب کبھی بھی
آپ کی بحث ہونے لگے. خاص طور پہ میں آپ دیکھیے، میں اکثر اپنے جب کالج سے واپس آ رہا ہوتا ہوں تو اکثر وارڈن اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ پبلک کے ساتھ اکثر بحث کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. جب بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کے پاس بھی جو چیزیں اس کو مطلوبہ تھیں وہ اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، لیکن بحث جو ہوتی ہے نا وہ سارا کام خراب کر دیتی ہے. یاد رکھیے، جب بحث ختم کرنی ہو نا اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ دلیلیں مت دیجیے. دلیل جب آپ بار بار دلائل دیں گے، ہر بات پہ دلائل، یہ دلیل جو ہے نا یہ اگلے انسان کو اس طرح فیل کرواتی ہے کہ یار آپ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ بہت زیادہ ہیوی انسان ہیں اور وہ جو ہے بہت کم ہے. اور اس طرح نا ہر انسان کے اندر جو ہے ایک اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے جو ایک فطرتی بات ہے، اور اس انا کو جو اگر آپ چھیڑیں گے تو اس طرح انسان جو ہے آگ بگولا ہو جائے گا. اور اپنے غصے، جب آپ کسی سے آپ کی بحث ہو رہی ہو تو کوشش کیجیے اپنے جذبات سے بالا تر ہو کے بات کریں. یاد رکھیے گا، جب آپ جذبات کے اندر آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ایسے کام کرتے ہیں، تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ وہ جذبات میں کیا گیا کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی بات، کوئی بھی ایسی چیز وہ آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، یاد رکھیے. اور یہ ایک اور بات، جب بھی کسی سے ایسی گفتگو ہو تو کوشش کریں غیر سنجیدہ مت ہوں. جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، جوکنگ کرتے ہیں، جب آپ غیر سنجیدہ ہوتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کا ہوتا کیا ہے، آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب اگلی بات جو ہے، جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، بڑا اہم پوائنٹ جو ہے ہمارا، جو تھرڈ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حکم نہ دیں، تجویز کریں. یاد رکھیے، جب آپ فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں، کسی شعبے میں، کسی ایسی فیلڈ میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ بے تحاشا لوگ ہیں، جب آپ کو کوئی کام آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے یا میرے حساب سے نہیں ہے یا بہت غلط کر رہے ہیں، تو جب آپ کہیں گے کہ یار یہ کام چھوڑ دو، یہ کرو، یہ فضول کیوں بیٹھو، یہ کرو گے، اس طرح کیا ہوگا، آپ اپنی زندگی میں دشمن پیدا کر لیں گے. اور دشمنی جو ہے زندگی میں اچھی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ کسی کو حکم دیں، وہی کام جو ہے آپ تجویز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ دیکھیے، فار ایگزامپل میں کسی کمپنی کے اندر ایز اے مینیجر ہوں، میرے جو باس ہیں جو ہیں، اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ